السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تندیہ
اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے حضرات محترم، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی خطبات سے اس دنیا انسانیت میں سب سے بہترین انسان انبیاء کے بعد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، ان کے حوالے سے بیانات ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلہ کے تسلسل میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں سید الثقلین سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کہ ان خاص الخاص اور محبوب ترین ساتھیوں، دوستوں اور جماعت میں سے جو آپ کے انتہائی خاص ترین لوگ جنہیں اہل بیت رسول کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بات ہوئی تھی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی سلسلہ کلام کو آگے چلاتے ہوئے، وہی خاندان نبوت کی باتیں کرتے کراتے سنتے سناتے آج کے اس فرصت بھرے لمحات کو اللہ کے ہاں مقبول و منظور بنانے کی کوشش کریں کہ ان پاک باز لوگوں کے تذکرے سے اللہ رب العزت تذکرہ کرنے والوں پہ راضی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات پہ راضی ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میرے پاک باز لوگ ہیں، یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ میرے چنیدہ لوگ ہیں، یہ میرے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ میرے وہ لوگ ہیں جن پر میں نے اپنی رحمت خاص نازل کی ہے، میرے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا خاص الخاص جو ہے وہ رشتہ نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان لوگوں کے ذکر خیر کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، ان پہ راضی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ بات بھی آپ کے علم میں لائی جا چکی ہے کہ رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے خاص الخاص لوگوں میں آپ کی ازواج مطہرات مقدسات ہیں، اور آپ کی اولاد کی اولاد۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ تو جناب فاطمہ سے ہی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 2581 ہے، یعنی 2581 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 2004
441 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات ایک سے بڑھ کر ایک تھی، لیکن تھی ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی بیویاں، اور جو ایک بندے کی ایک خاوند کی زیادہ بیویاں ہوتی ہیں نا تو آپس میں رشتہ سوکن جسے کہتے ہیں، اور ان کا وہ فطرتی اور قدرتی جو ایک دوسرے کے متعلق بات ہوتی ہے دل میں، وہ بات ان کے اندر بھی بسا اوقات آ جایا کرتی تھی۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیویاں جو تھیں نا، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک گروپ تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دوسرا گروپ تھا، اور قطعاً کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر دین کے حوالے سے تنقید نہیں کی تھی، دین کے حوالے سے کبھی بھی ایک دوسرے کو اپنے سے کم تر ہیچ اور کوتاہ نہیں کہا تھا، کبھی بھی کسی کی عزت کی تنقیص نہیں کی تھی، توہین نہیں کی تھی، تحقیر نہیں کی تھی، لیکن اس رشتے کے حوالے سے بعض اوقات کوئی بات ہو جایا کرتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے میری باقی ساتھیوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں جائیں اور جا کر کہیں کہ یہ بڑی عجیب صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ دن آئے جس دن آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتے ہیں۔ زیادہ بیوی ہونا تو دین اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک ایک دن ہر بیوی کے پاس ہونا گزارنا ہے، انصاف اور عدل کرنا ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ یہ دیکھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام جناب عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہونا تو آپ کو تحفے تحائف بھیجتے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ تحفے بھیجنے تو جہاں بھی آپ ہم بھیج دیا کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نبی اکرم علیہ السلام فرمایا ام سلمہ لا توزینی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں پریشان نہ کر، اس طرح کی باتیں کر کے میرے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ حالانکہ جناب عائشہ پر کوئی تنقید نہیں ہے، نہ ان کی دین کے نہ دنیا کے بارے میں، صرف یہی بات کہی ہے کہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے تھے؟ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو عائشہ کے ساتھ جو انس ہے، جو الفت ہے، جو محبت ہے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ جب عائشہ کے پاس ہوتے ہیں تو بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں، جب ماحول بڑا سازگار ہو تو وہاں اس موقع پر دیا ہوا تحفہ جو ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جب بندے کا موڈ آف ہو، طبیعت کے اندر نہ خوشی ہو، بڑے سے بڑی چیز بھی جو ہے نا اس کے دل کو جو ہے نا سکون نہیں پہنچاتی، قدرتی چیز۔ اچھا، جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ جواب ملا نا، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ ایک اور طریقہ اختیار کیا، سب نے مل کر نا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا فاطمہ اپنے ابا جان کو کہو، اور یہ بات یاد رہے حضرت فاطمہ کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑی محبت، بڑا پیار۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ام سلمہ اور اس گروپ نے جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس یہی بات اور یہی پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر کے عرض کیا تو آپ نے وہ بات کہی جو میں نے شروع کے اندر آپ کے سامنے خطبے کے آغاز میں جو حدیث پڑھی ہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، یا بنیتی، اے میری پیاری بیٹی، الا تحبین ما احب، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی بلا، اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں نہیں،
جس سے آپ کی محبت ہے، فاطمہ کی بھی اس سے محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا فاطمہ فاحبی ہذہ، عائشہ سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت فاطمہ کو حکم دے رہے، اور حکم ہوتا ہے وجوب کے لیے، واجب ہوتا ہے وہ کام، فرض ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو حکم دے رہے فاحبی ہذہ کہ تم عائشہ سے محبت کرو۔ آج فاطمہ کا نام لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکالنے والے، انہیں سوچنا چاہیے کہ فاطمہ کے بابا اللہ کے رسول علیہ السلام حسنین کے نانا وہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ فاطمہ سے کہا تم بھی عائشہ سے محبت کرو، وہ کہتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں۔ لہذا اگر ہمیں فاطمہ سے تعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فاطمہ جن سے محبت کرتی ہیں ہمیں ان کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم سمجھیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک عربی کا شاعر وہ کہتے ہیں ان المحب لمن یحب مطیع، فرمایا کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، مطیع اس کا فرمانبردار ہوتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ اگر آج کے یہ بدبخت لوگ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت کرنی ہوگی، پھر دعوے میں سچے ہوں گے کہ جن سے فاطمہ محبت کرتی ہیں، جن کا احترام فاطمہ کرتی ہیں، جن کا احترام، جن کی محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کرتے ہیں، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک موقع پر، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے۔ صحیح بخاری میں 3895 نمبر حدیث کا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2438۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اریتک فی المنام، مجھے خواب میں تم دکھائی گئی ہو، 3 لیال 3 راتیں مسلسل مجھے خواب آتی رہی ہے، اور خواب کے اندر ایک ریشم کا کپڑا ہے، اس میں تمہیں لپیٹا ہوا ہے، اور لپیٹ کر میرے سامنے کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے ہذہ امرأتک، یہ تمہاری بیوی ہے۔ کہا جب میں نے اس کپڑے کو، ریشم کے کپڑے کو پیچھے کر کے ہٹا کے دیکھا تو اندر عائشہ تم تھی۔ میں نے کہا اللہ اگر یہ آپ کا حکم ہے یمزہ، پھر اس کو نافذ کر دو، اس کو جاری کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی سے پہلے آپ کو 3 دن خواب آتی رہی، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ کتنا مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں کو خواب آیا تھا، خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ قربانی ہمارے لیے سنت قرار دے دی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ نبیوں کا خواب جو ہے یہ وحی ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دینے سے پہلے یہ اچھے خواب جو ہے وہ دکھائے جاتے رہے کہ آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ تو خواب کے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے اور ترمذی کے اندر وضاحت آتی ہے، نبی اکرم علیہ السلام کو بتایا گیا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عائشہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی، جنت میں بھی آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق زبان درازی کرنے والے اس جنت میں نہیں جائیں گے جس جنت میں عائشہ رضی اللہ عنہ ہوگی۔
آپ کو کوئی گالی نکال دے، آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے، آپ تو اس کو اپنی گلی سے گزرنے نہیں دیں گے، اور آپ اسے دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ آج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بکواس کرنے والے، مغلظات بولنے والے، خباثت نکالنے والے اور انتہائی گھٹیا نازیبا کلمات کہنے والے اور سرے عام یہ باتیں کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہوئی ہے، جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر انہیں ساری روشنی ہو جائے گی کہ ہم کیا کرتے رہے اور آج کس پکڑ میں ہم آگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں یا عائش، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں یا عائش ھذا جبریل یقرئکی السلام، فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد جناب جبرائیل آئے تھے، آپ نے کہا ھذا جبریل، یہ جبریل ہیں، عائشہ یقرئک السلام، جبرائیل تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پچھلے جمعے میں آپ نے یہ بات بھی سنی تھی نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جبرائیل کا سلام جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا۔ حضرت خدیجہ کو بھی جناب جبرائیل نے سلام پیش کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جناب جبرائیل سلام کہہ رہے ہیں، اور یہ پیغام محمد کریم علیہ السلام جناب عائشہ کو پہنچا رہے ہیں۔ کتنی مرتبت ہے، کتنا مقام ہے، کتنا اعزاز ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کہ انہیں جناب جبرائیل سلام پیش کر۔ آج دنیا کے اندر یقین جانے گا، ہم میں سے تھوڑا سا مالدار یا ہم میں سے تھوڑا سا منصب والا ہمیں سلام کہہ دینا یا ہم سلام دیں اس سے، تو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ فلاں سے میں نے سلام دی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ فلاں چودھری سے، فلاں جو ہے صاحب منصب سے، فلاں صاحب اقتدار سے میری سلام دعا ہے، میری انیکس رہ گیا اس کے ساتھ، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، بڑا فخر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ حضرات دعویٰ تو کیجئے، جناب جبرائیل سلام کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کی وہ واحد بیوی ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی عفت کی، ان کی پاک دامنی کی، ان کی عزت کی حفاظت کی اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کہہ دے نا کسی دوسرے ساتھی کو، بھائی میرے خیال میں یہ آدمی بڑا پاک باز ہے، بڑا اچھا ہے، ہم اس بات کو لے کر جو ہے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھو ہماری گواہی تو فلاں بھی دے رہا ہے، ہماری گواہی تو فلاں بھی دے رہا ہے۔ ہر انسان کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہو بھی سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی گواہی جو ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسی گواہی اللہ نے دی ہے کہ قرآن مجید بنا دیا اس کو، ہر بندہ جو بھی اس آیت کے ایک حرف کو پڑھے گا، اس گواہی والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت والی آیات کے ایک حرف کو پڑھے گا، اللہ اس کے اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ اتنا احسان ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا امت کے اوپر کہ ان کی گواہی کے لیے جو کلمات اللہ نے قرآن بنائے ہیں ان کو پڑھنے پر اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہر، جن کے متعلق حضرات آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر پوری دنیا کے لیے اسلام ہے، پوری دنیا کے لیے۔ آج آپ کے ملک کے اندر بھی ایسے علاقے ہیں، آپ کے ملک میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کی انتہائی قلت ہے، حتیٰ کہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہلے جانور پانی پیتے ہیں ان کا بچا ہوا پانی انسان استعمال کرتے ہیں۔
اور یہ میں نے خود وہ علاقے دیکھے ہیں اور یہ منظر میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہ عرض اس لیے کرنا مقصود ہے کہ دین اسلام کے اندر ہم نماز پڑھنے کے لیے پاک ہوتے ہیں، اور پاک ہونے کا طریقہ جو ہے وہ وضو بتایا گیا ہے، اور وضو کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے. اور اگر کسی کو پانی دستیاب نہ ہو تو کیا کرے؟ پریشان کیا کرے؟ اس کے لیے تیمم کرے. اور یہ تیمم کا آغاز کب ہوا تھا؟ اس تیمم کو دین کا حصہ بنانے کا باعث کون بنا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہ رحمت امت کے لیے یہ احسان جو کیا تھا، اس کا سبب سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی تھی. ایک جنگ کے اندر واپسی پر ان کا ہاتھ کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ملتا نہیں ہے. اس کی تلاش میں قافلہ آپ علیہ السلام کی نگرانی میں رک جاتا ہے. نماز کا وقت آ جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس پانی بھی کوئی نہیں ہے، جس علاقے میں ٹھہرے ہوئے وہاں بھی پانی کوئی نہیں ہے. پریشانی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا گیا کہ عائشہ نے روک لیا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو روک لیا، نماز کا وقت ہے، پانی کوئی نہیں ہے، اور یہاں بھی پانی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے. اللہ، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں اپنے خیمے کے اندر. اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی گود میں سر مبارک رکھ کے محو استراحت ہیں، نیند کے اندر ہے، آرام فرما رہے ہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر عائشہ سے بات کی، ان کو ڈانٹا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنے غصے میں آ گئے کہ نماز ضائع ہو رہی ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، یہاں بھی پانی دستیاب نہیں ہے، پریشانی کی حالت ہے، اور تم نے ہار گھما کر پریشان کر دیا لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کخ کے اندر ابوبکر ایسا ایسا مار رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہل نہیں رہی تھی. کیوں؟ یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی، ہلتی نہیں تھی. کیوں نہیں ہل رہی تھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نیند خراب نہ ہو جائے. اسی دوران جو ہے اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرما دی، قرآن مجید میں یہ حکم دے دیا کہ اگر پانی میسر نہ ہو فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. پانی نہ ملے تو مسح کر لو، تیمم کر لو اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر. اور یہ چلتے چلتے یہ بات بھی سننے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں انہیں تیمم کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے، اور تیمم کا غلط طریقہ جو ہے وہ رائج کر دیا گیا، بتا دیا گیا لوگوں کو. صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے التیمم ضربۃ، تیمم کی ایک ہی ضرب ہے، مطلب ہے کہ ایک ہی دفعہ مٹی پہ دونوں ہاتھ لگانے ہیں اور پھر ان کو صاف کر کے چہرے پہ مل لو، اور یہ دونوں ہاتھ جو صرف ہاتھ گھٹ تک ان دونوں ہاتھوں پہ ہاتھوں کو مل لو ایک دوسرے پر. یہ تیمم ہے، کونیوں سمیت جو ہے، اور 3 دفعہ کرنا یہ خود لوگوں کا بنایا ہوا ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر یہ بات نہیں آتی. تو یہ جب آیت تیمم نازل ہوئی نا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار کے قبیلے کے بہت بڑے چودھری تھے، بڑے سردار تھے. وہ کہتے ہیں ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، ابو بکر کے خاندان والوں، گھر والوں، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری برکتوں کی وجہ سے امت مسلمہ بڑا آسانیاں ہوتی رہتی. یہ مسلمانوں پر آسانی ہوگی، اب پانی نہیں ہے تیمم کر لو. یہ خاندان ابو بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج تیمم ہمارے لیے عبادت بن گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اہل بیت میں سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اتنے عظیم، اتنے نیک صحابی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جب اختلاف ہو رہے ان دونوں کا، اختلاف اس بات پر ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیشاب لینے پر. دونوں ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے تھے، برا نہیں کہتے تھے، کبھی بھی ایک دوسرے کو انہوں نے بد زبانی نہیں کی تھی، نہ کروائی تھی. کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آتی ہے.
لوگوں نے جھوٹی باتیں منسوخ کی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہوا ہے، بالکل غلط بات ہے، سفید جھوٹ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے اوپر سب شتم کرتے تھے، غلط بات، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اور جب ان کا اخلاق ہوا نا تو اس اخلاق کو ختم کرنے کے لیے دونوں نے اپنا اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا وہ جناب ابو موسیٰ کو مقرر کیا تھا۔ یہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کرنے لگا، یہ حضرت علی کے بڑے خاص، ہر بار جب بندہ خاص ہوتا ہے اسی کو صلح کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے بندہ، جس پر پورا اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے۔ یہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب بھی کبھی کسی مسئلے کے اندر مشکل پیش آتی، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا، تو فرمایا صحابہ کرام عائشہ رضی اللہ عنہ کے در پہ حاضری دیتے تو وہاں ان کو اس مسئلے کا حل جو ہے مل جاتا تھا۔ ایک بہت بڑے اسلامی تاریخ کے اندر آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے مؤرخ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، اور بڑا معروف نام ہے امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ۔ بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، حدیث کے اوپر بھی، تفسیر کے اوپر بھی، تاریخ پر بھی، ہر فن کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الإصابہ الإصابہ فیما استدرکتہ السیدۃ عائشہ علی الصحابہ۔ یہ کتاب کا نام ہے الإصابہ فیما استدرکتہ السیدۃ عائشہ علی الصحابہ۔ اس کتاب کا مطلب پتہ کیا نام کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ وہ درست باتیں جو صحابہ کرام کی اصلاح کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، ان باتوں کو جمع کیا اس کتاب کے اندر۔ طہارت کا مسئلہ ہو، یعنی پاکیزگی کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، ان مسائل کے اوپر صحابہ کرام کو جب جو ہے کوئی مشکل پیش آتی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے تھے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے دیوار کے ساتھ تیغ لگا کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے ایک تابعی نے مسئلہ پوچھا عمرے کے متعلق کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنے عمرے کیے تھے، کیا آپ نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ عبداللہ ابن عمر کہتے کہ ہاں رجب میں عمرہ کیا تھا۔ تو وہی عبداللہ ابن عمر کے شاگرد عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے کہا اماں جی عائشہ، عبداللہ ابن عمر جو بات کہہ رہے ہیں آپ سن رہی ہیں؟ کہا میں سن رہی ہوں۔ پتہ کیا جواب دیا؟ کہا یاد رکھو ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ ابن عمر کی کونیت ہے، ابو عبد الرحمن جھوٹ نہیں بولتے لیکن بھول گئے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے بھول گئے ہیں، اور ہر عمرے کے اندر عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ اندازہ کیجئے علم کی بات، کمال، کہا ہر عمرے میں عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، بھول گئے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی عمرہ جو ہے وہ ذوالقعدہ کے علاوہ نہیں کیا، سارے عمرے کیے ہیں، چاروں کے چاروں ذوالقعدہ میں کیے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سنی، خاموش ہو گئے، تسلیم کر دیا کہ عائشہ ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا۔ صحابہ کرام مسئلہ بھول جاتے تھے، عائشہ اصلاح فرما دیتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے نا تو فوت ہونے والے پر جب اس کے عزیز و اقارب روتے ہیں نا تو ان عزیز و اقارب کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو پوری بات یاد نہیں رہی۔ بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ یہ یہودی فوت ہوا ہے، یہودی کے اہل خانہ اس پر رو رہے ہیں، اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے۔ غیر مسلم کو ایسا ہوتا ہے، مسلمان کے لیے یہ بات نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوری بات
سمجھی نہیں ہے، یاد ہی رکھی ہے۔ پوری بات یہ تھی، اتنا علم تھا ان کے پاس، صحابہ کرام ان سے اصلاح لیا کرتے تھے، مسئلے پوچھا کرتے تھے، اور اگر وہ ان کے علم میں کوئی بات آ جاتی فوراً ان کی رہنمائی کر دیا کرتے۔ وہ عظیم المرتبت خاتون، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ساری عورتوں پر فضیلت ہے جس طرح سارے کھانوں پر کھانا سرید کا فضیلت ہے۔ کھانا سرید یہ ہوتا ہے گوشت بنایا جائے نا شوربے والا، اور اس کے اندر روٹیاں ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈال دی جائیں، اور پھر اس کھانے کو سرید کہتے ہیں۔ اور حدیث میں اس کھانے کو کہا گیا کہ سرید سیدۃ الطعام، یہ کھانوں کا سردار ہے۔ جیسے کھانوں کا سردار سرید ہے، ایسے عورتوں کی سردار جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما گئے۔ باتیں تو میرا خیال تھا کہ دو چار کرتا جاتا، باقی بھی ازواج مطہرات کے متعلق ہے، لیکن وقت ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اہل بیت نبی ازواج مطہرات رسول کے ساتھ جو ہے سچی کھری اور بے ریا محبت اور ان کا احترام جو نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالت کے اندر پریشانی دور فرمائے، مقبولوں کو اللہ تعالیٰ سے خدا سے نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکات پیدا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی جان مال ایمان عزت کے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے فوج النام کے اللہ کری منزلوں کو آسان فرمائے۔ ہمارے ایک نمازی ہے بھائی افتخار صاحب، ان کے بہنوئی گزشتہ 2 دن پہلے وفات پا گیا، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی اور دیگر جتنے بھی اہل توحید فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے، قبروں کو کشادہ فرما دے، اور بحیثیت انسان کی کمی کوتاہی سے درگزر فرما دے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے، جہاں جہاں مظلوم مجبور بے سہارا بے بس بے کس ہے اللہ غیر سے ان کی مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے ذمہ دارانوں کو اللہ ذمہ داری سمجھنے کی اور ذمہ دار باتیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نیکی قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔